ماہا، میں تمہاری حالت کو سمجھ سکتا ہوں اور تمہیں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں اپنے تعاون کا پورا یقین دلاتا ہوں۔ اس کے لیے تمہیں جتنا وقت چاہیے تم بغیر کسی فکر کے لو، اور ہاں، جب تک تم پوری طرح یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہم دونوں دوست بن کر رہیں گے، ٹھیک ہے؟ شادی کی پہلی رات شارق نے بہت نرمی سے بات کی۔ یہ سب سن کر ماہا، جو سینکڑوں خدشے اور وسوسے دل میں دبائے بیٹھی تھی، ایک دم ریلیکس ہو گئی۔ اتنا تو ماہا جانتی تھی کہ پھوپھا اور پھوپھو بہت بڑا ظرف رکھتے ہیں، لیکن اب شارق کی باتیں سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح بہت اعلیٰ ظرف ہے۔ پھوپھو کے گھر کا ہر فرد، جس میں اس کی دونوں نندیں بھی شامل تھیں، اس سے بہت محبت اور نرمی سے پیش آ رہی تھیں، جیسے وہ کوئی آبگینہ ہو اور ذرا سی بے احتیاطی سے اس کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو۔ شادی کے بعد روٹین شروع ہوئی تو ماہا نے پھوپھو کے ساتھ گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ روکتی، لیکن اس معاملے میں وہ کسی کی ایک نہ سنتی اور ان کے ساتھ لگی رہتی۔ ماہا کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ بہت سادہ رہتی تھی۔ پھوپھو اسے اس بات پر ٹوکتی رہتی اور اسے بن سنور کر رہنے کو کہتی۔ ماہا جب کبھی تیار ہونے لگتی، اسے مزمل بری طرح یاد آتا اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، کیونکہ مزمل کو اس کا بن سنور کر رہنا بہت پسند تھا۔ اب اگر کبھی وہ شارق کے لیے تیار ہوتی تو اسے لگتا کہ وہ مزمل کی قبر پر کھڑی ہو کر خوشیاں منا رہی ہے، اس لیے وہ سادہ ہی رہتی تھی۔ پھوپھو نے اسے شارق کے سامنے ٹوکا تھا۔ شارق کی بڑی بہن بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی پھوپھو کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ماہا کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی۔ ماہا کی نند نے اس کا ناقدانہ جائزہ لے کر اپنی ماں کی بات کی پرزور تائید کی۔ ماہا نے پریشانی سے شارق کی طرف دیکھا، لیکن خاموش رہی۔ اس نے اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو نظروں ہی نظروں میں اسے تسلی دی۔ امی، آپ کو معلوم تو ہے کہ مجھے بہت زیادہ بنی سنوری لڑکیوں سے کتنی چڑ ہے۔ ماہا کو میں نے خود زیادہ زیورات اور زرق برق کپڑے پہننے سے منع کیا ہے۔ شارق نے جمیلہ بیگم کو وضاحت دی۔ ارے بہت زیادہ تو کیا، یہ تو تھوڑی سی بھی بنی سنوری نہیں ہے۔ دیکھو ذرا، اس کی کلائیاں بالکل خالی ہیں۔ کم از کم چوڑیاں اور گلے میں کوئی ہلکی سی چین تو پہنی جا سکتی ہے، یا یہ بھی تم نے منع کر دیا ہے؟ اپنا نہیں تو لوگوں کا ہی کچھ خیال کر لو، جو نئی نویلی دلہن کو اس طرح دیکھ کر باتیں بناتے ہیں۔ جمیلہ بیگم نے دونوں کو ایک ساتھ لتاڑا۔ ماہا میری بیوی ہے، وہ بن سنور کر رہے یا سادہ، مجھے ہر حال میں اچھی لگتی ہے، اس میں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ شارق نے جرح کی۔ تم میری بات سمجھنے کی بجائے خواہ مخواہ بحث کر رہے ہو۔ پھوپھو سنجیدہ ہوئیں۔ ماہا ماں بیٹے کی اس تکرار پر گھبرا سی گئی۔ پھوپھو پلیز، آپ ناراض نہ ہوں، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گی۔ اس نے بے قرار ہو کر جمیلہ بیگم کے ہاتھ تھام لیے۔ امی، آپ نے تو ماہا کو پریشان کر دیا۔ اس کی نند نے اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھا۔ پگلی ہے یہ، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تو اسے صرف سمجھا رہی ہوں۔ انہوں نے ماہا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جمیلہ بیگم بہت دنوں سے ان دونوں سے کہہ رہی تھیں کہ وہ کہیں گھوم پھر آئیں، لیکن شارق ان دنوں اتنا مصروف تھا کہ اسے وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ آج وہ گھر پر ہی تھا۔ شارق، آج تم فارغ ہو تو ماہا کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ، چاہو تو لاہور چلے جاؤ یا جہاں ماہا چاہے۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئیں۔ امی، ماہا سے پوچھ لیں، اگر یہ چاہے تو ہم دونوں آج فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں، آج موسم بھی اچھا ہے۔ شارق نے سارا معاملہ ماہا کی مرضی پر ڈال دیا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، میں اسے کہتی ہوں کہ وہ تیار ہو جائے، تم بھی تیاری کر لو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں فارم ہاؤس چلے آئے۔ وہ اسے ٹیوب ویل کے پاس چھوڑ کر خود کسی کام سے گاڑی تک واپس گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں درختوں کا گھنا سایہ تھا۔ ٹیوب ویل چل رہا تھا اور اس کا پانی ایک چوڑی نالی کے ذریعے کھیتوں میں دور دور تک پہنچ رہا تھا۔ نالی کے کنارے درختوں کی شاخیں اتنی نیچی تھیں کہ وہ جھک جھک کر بہتے ہوئے پانی کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ ٹیوب ویل کا دودھ کی جھاگ جیسا سفید پانی دیکھ کر اسے اپنے اندر ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے دور تک نظر دوڑائی، ہر طرف ہریالی اور لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آ رہے تھے۔ وہ اس نظارے میں کھو سی گئی۔ وہ ہمیشہ سے گاؤں کی خوبصورتی کی دیوانی تھی، اور جب بھی وہ پھوپھو کے پاس یہاں رہنے آتی تھی، اس کا واپس جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس کا آنچل اس کے سنگ لہرانے لگا۔
لیکن وہ ارد گرد سے بے نیاز کھڑی تھی، یوں جیسے کوئی سنگی مجسمہ ہو۔ شارق واپس آیا تو اسے یوں کھڑا دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ اس نے ماہا کے کان کے پاس آ کر ہو کی آواز نکالی۔ وہ یکدم چونکی۔ کیا کرتے ہیں مزمل، کہہ کر بے اختیار پلٹی، لیکن شارق کو اپنے ساتھ کھڑے دیکھ کر خجالت سے سر جھکا گئی۔ اسے سخت شرمندگی نے آن گھیرا۔ اب ایسے کیا کھڑی ہو، چلو آگے چلتے ہیں، آؤ شاباش۔ وہ اس کے الفاظ کو انسنا کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ ہونٹ کاٹتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی۔ باقی سارا وقت وہ بے چین ہی رہی کہ کہیں شارق کو اس کی بات ناگوار نہ گزری ہو۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ ماہا، کیا ہوا تمہیں؟ موڈ کیوں آف ہو گیا؟ کیا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ اگر اچھا نہیں لگ رہا تو واپس چلیں، شارق نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا۔ ماہا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اتنا پیچھے کیوں چل رہی ہو؟ وہ رکا تو وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچ گئی اور دونوں قدم سے قدم ملا کر چلنے لگے۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ وہ تو اس وقت اسی بات پر بہت خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ پھپھو چائے۔ ماہا نے خالد کی طرف چائے کا کپ بڑھایا۔ شکریہ بیٹا، جیتی رہو۔ انہوں نے کپ پکڑا۔ وہ پھپھو کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چائے پی کر پھوپھا کسی کام سے چلے گئے۔ وہ چائے کے برتن اٹھا کر کچن میں واپس رکھ آئی۔ پھپھو، میں لاہور کا ایک چکر لگا آؤں؟ ماہا نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تم شارق سے کہو تمہیں چھوڑ آئے گا، اس میں بھلا پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ان کا لہجہ بہت نرمی لیے ہوئے تھا۔ تھینک یو پھپھو، اس نے خوش ہو کر اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال دیں۔ یار، میں تو تمہیں لے کر جاؤں گا، التفات کا کچھ مظاہرہ ادھر بھی تو ہونا چاہیے نا؟ بظاہر ٹی وی دیکھنے میں مصروف شارق نے اس سے مخاطب ہو کر معصومیت سے کہا۔ یہ سن کر اس پھپھو کی ہنسی چھوٹ گئی اور ماہا غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اب میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا کہ تم مجھے اس طرح گھور رہی ہو جیسے کچا چبا جاؤ گی؟ وہ منمنا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ماہا، تم واقعی پورے 15 دن وہاں رکو گی؟ شارق نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اپنے سامان کی پیکنگ کر رہی تھی۔ جی ہاں، کیوں، آپ کو کوئی اعتراض؟ ماہا نے کھنکتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، آپ شوق سے جائیے، شارق نے بے چارگی سے کہا۔ ماہا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر اپنا کام مکمل کرنے لگی۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، تم تیار رہنا، ہم دوپہر کو نکلیں گے۔ شارق کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے ہدایات دینے لگا۔ پھپھو سے مل کر دونوں باہر نکل آئے۔ تمہارا بیگ کہاں ہے؟ شارق نے ماہا کو صرف ہینڈ بیگ پکڑے دیکھ کر سوال کیا۔ میں نے سوچا میرے اتنے دن وہاں رہنے سے کہیں آپ اداس نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے وہاں نہ رکنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ خاموش ہوئی۔ وہ کیا؟ شارق نے گاڑی میں بیٹھ کر سوال کیا۔ وہ یہ کہ ہم دونوں آج رات وہیں رکیں گے اور صبح واپس گاؤں آ جائیں گے۔ اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر سارا پروگرام اس کی گوش گزار کیا۔ شارق اس کے انداز پر بھویں اچکا کر مسکرا دیا۔ پھپھو کے کہنے پر ماہا گلے میں ایک ہلکی سی چین، کانوں میں ٹاپس اور کلائیوں میں سونے کی 2 چوڑیاں ہمہ وقت پہنے رہتی تھی۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کے کرتے اور سفید چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ ہونٹوں پر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک تھی۔ وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ شارق کو بہت خوشی ہوئی کہ وہ بغیر کہے نہ صرف اس کے دل کی بات جان گئی تھی بلکہ اس کی خاطر اس نے اپنا پروگرام بھی بدل لیا تھا۔ اسے اس میں یہ تبدیلی بہت مثبت لگی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی منزل اب بہت قریب ہے۔ اس پر سرشاری سی طاری ہو گئی تھی، سو وہ اس کے ساتھ وہاں رات رکنے کو خوشی خوشی تیار ہو گیا تھا، ورنہ وہ کسی رشتہ دار کے ہاں رات کم ہی رکتا تھا۔ ماہا کے ماں باپ اس کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ رات گئے تک خوب رونق لگی رہی تھی۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو ماہا اپنی امی کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا، تم خوش ہو نا؟ انہوں نے ماہا سے سوال کیا۔ امی، مجھے دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اللہ نظر بد سے بچائے، تمہیں دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا ہے۔ امی نے محبت سے چور انداز میں اس کی پیشانی چومی۔ تو بس بے فکر ہو جائیں، اللہ کے کرم سے میں وہاں بہت خوش ہوں اور سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ماہا نے سر ان کی گود میں رکھ کر آنکھیں موند لی تو وہ اس کا شانہ تھپکتے ہوئے الحمدللہ کا ورد کرنے لگی۔ اگلی صبح دونوں کی واپسی تھی۔ ماہا سب سے مل رہی تھی۔ شارق نے گاڑی نکالی اور گیٹ کے پاس گاڑی روک کر نیچے اتر آیا۔ بشیر صاحب چلتے ہوئے اس کے قریب آ رکے۔
بیٹا، تم نے میری بیٹی کو اس دکھ سے نکال کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے شرمندگی سے کہا تو شارق نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ماموں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اتنے میں ماہا شارق کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کی ہر خوشی سے نوازے، آمین۔ انہوں نے ماہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دونوں کو مشترکہ دعا دی۔ مزمل کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں کل ماہا کے چہرے پر پہلی دفعہ سکون اور خوشی کے تاثرات نظر آئے تھے اور وہ اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ کیوں ماہا بی بی، راستے میں کچھ دیر رک کر کچھ کھا پی لیا جائے؟ واپسی پہ تقریباً آدھا سفر طے کر چکنے کے بعد شارق نے پوچھا۔ اس کی محبت اس کے ساتھ تھی سو وہ بڑی ترنگ میں تھا۔ انسان کی محبت اس کے پہلو میں بیٹھی ہو تو وہ یوں ہی ترنگ میں آ جاتا ہے کہ اسے ہر جگہ رنگ ہی رنگ نظر آنے لگتے ہیں۔ بدصورتیاں کہیں منہ چھپا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اسے ہر چیز خوبصورت دکھنے لگی ہے۔ ابھی تو اتنا ہیوی ناشتہ کر کے نکلے ہیں، مجھے تو بالکل بھوک نہیں۔ ماہا نے اس کی طرف دیکھا۔ چلو آئس کریم یا جوس ہی لے لیتے ہیں، شارق نے اصرار کیا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس نے ماہا کے دل کو تھوڑا سا گدگدایا تھا۔ جی نہیں، کہیں بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جلدی سے گھر پہنچنے کی کریں۔ ماہا تھوڑا سا رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر والا تو تمہارے ساتھ ہے، پھر گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ شارق کی بات پر ماہا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے کی شرارتی تاثرات کو دیکھ کر ناک چڑھائی۔ میرے گھر میں گھر والے کے علاوہ اور لوگ بھی رہتے ہیں، اس لیے مجھے گھر پہنچنے کی جلدی ہے، سمجھے آپ؟ دل میں گدگداتا سا احساس دھیرے دھیرے بڑھنے لگا تھا۔ ہاں جی، آپ مجھ غریب کو بھلا کہاں لفٹ کرواتی ہیں؟ شارق نے آہ بھری۔ ماہا نے اپنے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کو بمشکل دبایا تھا۔ شارق اور ماہا کا تعلق چاند اور ندی جیسا تھا کہ چاند پورے کا پورا ندی کے پانی میں نظر آتا ہے مگر حقیقت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ دونوں بھی بظاہر ایک دوسرے کے بہت قریب تھے مگر حقیقت میں دور دور تھے۔ شارق نے یہ دوری ماہا کی خاطر اختیار کی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ماہا کے دل میں شارق کے لیے احترام بڑھتا جا رہا تھا جس نے ابھی تک اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ وہ سب کے سامنے اس کی ڈھال بن جاتا اور تنہائی میں اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا۔ اب وہ اس کے مذاق کا جواب بھی دینے لگی تھی اور اپنی بہت سی باتیں بھی اس سے شیئر کرتی تھی۔ وہ اسے بے دھڑک مخاطب کرتی، کبھی کبھار فرمائش بھی کرتی اور وہ اس پر مان بھری دونس بھی جماتی تھی۔ ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار دھیرے دھیرے سے گر رہی تھی۔ یہ سب شارق کے تعاون اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ وہ خوش تھا کہ ماہا دھیرے دھیرے بدلنے لگی ہے۔ شارق کو پورا یقین تھا کہ جلد وہ اپنے اور شارق کے رشتے کو ذہن و دل سے قبول کر لے گی۔ شارق کمرے میں آیا تو وہ اپنے گیلے بال پشت پر پھیلائے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج نہ جانے شارق کو کیا ہوا، وہ بے خودی کی کیفیت میں ماہا تک آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ماہا کا ہاتھ تھاما اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش قدمی کرتا، ماہا اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے تڑپ کر اس سے دور ہوئی۔ شارق نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ پلیز پلیز ایسا مت کیجیے، مجھ سے دور رہیے، مجھ سے مزمل کی یادیں مت چھینیں۔ ماہا نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر سسک اٹھی۔ بے شک وہ بہت ظرف والا تھا لیکن ماہا اس کی بیوی اور سب سے بڑھ کر اس کی محبت تھی۔ پچھلے 8 ماہ سے اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح رہ رہا تھا لیکن اب اس کے اندر دھیرے دھیرے کچھ بدلنے لگا تھا اور آج اسی تبدیلی کے زیر اثر وہ بے خودی میں ماہا کی طرف بڑھا تھا۔ لیکن اس کی ذرا سی پیش قدمی پر وہ جس طرح ٹوٹ کر روئی تھی اس نے شارق کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ وہ یک دم رکا اور ماہا کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھنے لگا اور پھر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کیا کروں شارق، آپ کی طرف بڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں مزمل کو بھول رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس الجھن کو کیسے سلجھاؤں جو مجھے آپ تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ ماہا شدت سے روتے ہوئے دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اس روز کے بعد سے شارق نے ماہا کے ساتھ خود سے بات نہیں کی تھی۔ وہ کوئی بات کرتی تو سنجیدہ سے لہجے میں جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں ناراض ہے لیکن وہ خود میں اسے منانے کا حوصلہ نہیں پا رہی تھی۔ دونوں الجھے ہوئے تھے۔ پھپھو ان دونوں کے اترے ہوئے چہرے نوٹ کر رہی تھی، لہٰذا آج شارق کے جانے کے بعد انہوں نے ماہا کو بلایا۔ بیٹی،
کیا بات ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ پھوپھو کے سوال کرنے پر ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اور شارق ایک دوسرے سے ناراض ہو؟ انہوں نے واضح الفاظ میں استفسار کیا۔ ماہا نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا اور ان کے کندھے پر سر رکھا۔ ماہا بیٹا، مجھے اپنی الجھن بتاؤ، شاید میں اس کا کوئی حل بتا سکوں، انہوں نے اس کے سر کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ماہا خاموش ہو گئی، جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ پھوپھو، شارق بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مجھ سے پورا تعاون کیا ہے، میں دل سے ان کا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن میں جب بھی ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہوں یا وہ خود ایسی کوئی کوشش کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مزمل ہمارے بیچ آ کھڑے ہو گئے ہیں اور میں چاہتے ہوئے بھی شارق تک نہیں پہنچ پاتی۔ بس اسی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں چاہ کر بھی ان کی ناراضگی کو دور نہیں کر پا رہی۔ میں بہت پریشان ہوں، میرا دل بہت بے چین ہے۔ ماہا نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی الجھن بیان کی۔ جمیلہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، تھوڑی دیر اس کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر بیٹھی رہیں، پھر اسے خود سے الگ کر کے اپنے سامنے بٹھایا۔ ماہا بیٹی، تم پہلے میری بیٹی ہو اور بعد میں بہو، لیکن میں نے تو ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ میری 2 نہیں 3 بیٹیاں ہیں، اس لیے ایک ماں کی حیثیت سے میں تمہیں یہ سمجھا رہی ہوں کہ اپنے شوہر کے حقوق پورے کرو۔ میں جانتی ہوں میری بچی کہ تم بہت بڑی آزمائش سے گزری ہو، میں تم سے یہ نہیں کہتی کہ تم مزمل کو اپنے دل سے نکال دو، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہوں گی کہ تم اپنے دل میں شارق کے لیے بھی جگہ پیدا کرو۔ ایک بات یاد رکھنا ماہا، کہ جو لوگ محبت کی دستک پر اپنے دل کے دروازے بر وقت وا کر دیتے ہیں، وہاں محبت ہمیشہ کے لیے بسیرا کر لیتی ہے، اور جہاں محبت کی دستک کو انسنا کر دیا جاتا ہے، وہاں سے یہ روٹھ کر چلی جاتی ہے۔ تم شارق کی محبت کی دستک کو انسنا مت کرو۔ مزمل تمہارا ماضی تھا اور شارق تمہارا حال ہے۔ یہ حقیقت ہے بیٹا کہ مزمل اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی محبتوں اور خوشیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لو کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ پھوپھو نے ناصحانہ انداز اختیار کیا۔ ماہا خاموشی سے سر جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی۔ اچھا چلو، تم پریشان مت ہو، اٹھو، جا کر تیار ہو جاؤ، میں تہمینہ کی طرف جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، شام کو واپس آ جائیں گے، چلو شاباش۔ پھوپھو نے اس کا کندھا تھپکا۔ انہیں آج اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر جانا تھا، جو قریبی شہر میں بیاہی ہی تھی۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ انسان بھی بہت عجیب مخلوق ہے کہ جب کبھی اللہ اپنی کسی مصلحت کے تحت اسے کسی دکھ سے گزارتا ہے تو یہ اس کا انکار کرتا ہے، اس پر روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، مگر جب اللہ اس دکھ کے بعد اس کے لیے خوشیوں کی راہ کھولتا ہے تو یہ اس راہ پر آگے بڑھنے کی بجائے اپنے اس دکھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سینے سے لگا لیتا ہے اور تذبذب کا شکار ہو کر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ خوشیاں اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف بلاتی ہیں اور یہ ان سے نظریں چرا کر ماضی میں جینے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہا کو مزمل یاد تو آتا تھا، لیکن پہلی والی شدت سے نہیں۔ بعض اوقات تو اسے لگتا تھا کہ وہ مزمل کو بالکل بھول چکی ہے اور یہی چیز اس کے دل کو پریشان کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ مزمل سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اب اس کا دل شارق کی طرف مائل ہونے لگا تھا، لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خود بھی اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تھکنے لگی تھی۔ رات کو شارق بہت لیٹ واپس آیا۔ ماہا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چینج کر کے آیا تو ماہا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ شارق بیٹھ کر کوئی میگزین دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کی ٹرے لیے ہوئے آئی اور اسے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی۔ آئیں کھانا کھا لیں۔ ماہا نے شارق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ نظریں ہنوز میگزین پر تھیں۔ آپ کے انتظار میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اب آپ میرا ساتھ تو دیں پلیز۔ ماہا نے اپنی طرف سے اسے خوش کرنا چاہا، مگر وہ اس کی بات سن کر جل ہی تو گیا تھا۔ سوری، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، شارق جلے ہوئے لہجے میں کہہ کر لیٹ گیا اور کمبل سر تک تان لیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ پہلے وہ جب کبھی لیٹ آتا تو چاہے کھانا کھا کر آتا، پھر بھی وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا، کیونکہ اس کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اپنے انتظار میں بھوکی بیٹھی ماہا سے یہ کہے کہ وہ اکیلے کھانا کھا لے، لیکن آج وہ بے اعتنائی سے بات کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔
وہ دکھی ہو گئی۔ ماہا بیگم، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری بے اعتنائیوں اور روکھے رویے کے باوجود شارق تمہاری ناز برداریاں کرے گا، تمہارے لاڈ اٹھائے گا؟ تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ماہا کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس نے ٹرے لے جا کر اسی طرح کچن میں رکھ دی اور کھانا کھائے بغیر آ کر اس کے برابر لیٹ گئی۔